بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آج کا ہمارا درس سورہ تحریم کی اس آیت کے حوالے سے ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہم مومن مسلمانوں کو، صاحب ایمان لوگوں کو یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ توبہ کا کیا مفہوم ہے، لیکن عام طور پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں توبہ کا مفہوم انتہائی محدود ہوتا ہے، جبکہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹے نیک کام کرتے ہوئے اور برائیوں کو چھوڑتے ہوئے، نیک کام کا آغاز کرتے ہوئے اور برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے جب وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا، اس کو کہتے ہیں توبہ کا عمل۔ اور یہی وہ توبہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر عظیم احسان ہے اپنے بندوں پر، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس نے جہنم اور جنت تو بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائیں، اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے مختلف طریقے بتلائے، مختلف راستے بتائے کہ اس طرح تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ اور سب سے بہترین طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ تم نے ہمارے راستے کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کے راستے پر چل پڑے ہو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ آج بھی تمہارے پاس موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ تم اس شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لو اور ہمارے راستے پر آ جاؤ۔ ہمارے راستے پر کیسے آؤ؟ ان تمام گناہوں کو جو تم نے کیا ہے ختم کر کے ہماری طرف آؤ، ان نیک کاموں کے ذریعے جو ہمیں پسند ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کی طرف رغبت دلائی ہے۔ توبہ کی طرف ترغیب اور رغبت قرآن مجید میں اور احادیث میں مختلف آیات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ مختلف جگہوں پر، ایک آدھ جگہ نہیں، کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے راستے پر چلے آؤ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور جگہ سورہ زمر میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، میرے خاص بندو، تم نے بھی بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، تم نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ تمہارے اندر یہ ارادہ ہو، تمہارے اندر یہ عزم ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ مختلف احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے، اپنے گناہوں سے کی معافی مانگ لے، تو وہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تعالیٰ شام کے وقت ان لوگوں کی گناہوں کو بخشنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے جنہوں نے اپنے دن میں گناہ کیے ہیں، اور صبح کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کو معاف کرے جن لوگوں نے رات اپنے گناہوں میں بسر کی ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم یقیناً ہم سب کے لیے ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ کیا ہو، چاہے اس نے بڑا گناہ کیا ہو، چاہے اس کی ساری زندگی گناہوں میں بسر ہوئی ہے، چاہے کسی نے صرف کچھ دن کے لیے گناہ کیے ہو۔
ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ندا لگائی ہے کہ تم میری طرف لوٹ کر آ جاؤ تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ لیکن جو توبہ ہوتی ہے عام طور پر جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے توبہ کا جو مفہوم، یہ بالکل برعکس ہے جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے۔ توبہ کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ اصول بتائے ہیں، قرآن میں بھی بتائے ہیں، احادیث میں بتائے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی شرط ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ذریعے ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائے، تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، خالص اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، خالص اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کی رغبت میں، نہ کہ کوئی دنیاوی نقصان ہوا ہے یا دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے، یا دنیاوی خوف سے بچنے کے لیے، مال کے نقصان سے بچنے کے لیے، یا کسی اور طریقے سے ذلت اٹھانے کے خوف سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کی جائے، بلکہ محض اور محض اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اگر میں نے توبہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھے آ لے، اگر میں نے توبہ نہیں کی تو میں جنت سے محروم کر دیا جاؤں۔ تو پہلی شرط یہ ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ کہ جب ہم توبہ کریں تو توبہ سے پہلے اپنے آپ کو اس گناہ سے علیحدہ کر لیں، یہ نہیں کہ ایک بندہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہے لیکن اسی گناہ میں مسلسل وہ ملوث ہے، تو یہ تو جھوٹی توبہ ہوئی ہے کہ ایک شخص استغفر اللہ اللہ مجھے معاف فرما دے کہہ رہا ہے لیکن مسلسل اس گناہ میں شامل ہے، تو وہ جھوٹی توبہ ہے، سچی توبہ نہیں ہے۔ اور گناہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک انسان برا کام کر کے گناہ بول لیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اب یہ برے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ اس معاملے میں توبہ کرے گا تو پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چوری کرنا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اور دوسرے گناہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو فرائض عائد کیے ہیں، جو نیک کام کا کرنا اس پر فرض کیا ہے، اگر وہ ان کو ترک کرتا رہا ہے، وہ ان کو چھوڑتا رہا ہے، تو اب وہاں پر اس کا یہ کام ہے کہ وہ ان کا آغاز کر دے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح کسی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کر رہا ہے تو وہ اس بات کی بھی توبہ کرے کہ اللہ میں نے یہ نیک کام جو تو نے مجھ پر فرض کیے تھے میں نے ان کو ترک کیے رہا، اب میں ان کا آغاز کر رہا ہوں۔ یعنی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تھی تو اب اس کو نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، وہی اس کی توبہ ہے۔ جب وہ نماز شروع کرے گا وہ اس کی توبہ ہے۔ اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، اس کا کام یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، وہی اس کی توبہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا رہا ہے، اب ذہن میں بات آئیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دے، یہ وہ توبہ ہوگی جو صحیح معنوں میں سچی توبہ ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں ماضی میں اس پر ندامت کا اظہار ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کو یہ چاہیے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر وہ اس کو کوفت ہو، دلی طور پر افسوس ہو کہ میں نے یہ کیوں کام کیا ہے، یہ میں نے کیوں کام کیا، یہ شرط ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے، اگر بندوں کے حقوق کے حوالے سے اس نے کوئی گناہ کیے ہیں، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کا مال غلط طریقے سے لے لیا ہے، تو اب اگر وہ اس گناہ پہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ ان بندوں پر اس نے جو زیادتی کی ہے اس زیادتی کی تلافی کرے۔ اگر کسی کے ساتھ غیبت کی ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے، کسی کے اوپر الزام لگایا ہے تو اس کی صفائی پیش کرے، اس کے سامنے جا کر اس سے معافی مانگے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا اور اس کو کہوں گا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ الزام لگایا تھا، تمہاری یہ غیبت کی تھی، تمہارا یہ عیب بیان کیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دشمنی میں اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے انتقام لے، تو جیسے کہ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ایسے موقع پر وہ اگر اس کے پاس نہیں جا سکتا تو محض یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کے غائبانے میں، اس کی لا علمی میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے،
اور اگر کسی کا مال لے لیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا مال اس کو واپس کرے. اور آخری شرط یہ ہے کہ توبہ اس کے اپنے مخصوص اوقات میں ہونی چاہیے. مخصوص اوقات کیا ہے؟ توبہ کے مخصوص اوقات تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک مومن کا یہ کام ہے کہ جو ہی اس سے وہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. جو ہی سرزد ہو جاتی ہے، اور اگر وہ غلطی کیے ہوئے عرصہ بھی گزر جائے تو اس میں اس کو پشیمانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس کو فوری طور پر توبہ کرنا چاہیے، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے جب کہ وہ حالت سکرات میں آ جائے، جب کہ موت اس کے سامنے کھڑی ہو. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اس کو غرغرے آنے نہ شروع ہو جائے، اس کے اوپر سکرات کا عالم طاری نہ ہو جائے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ طلوع الشمس من مغربها، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کرنی چاہیے. توبہ کے معاملے میں آخری پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عام طور پر شیطان ہمیں اکساتا رہتا ہے. یا تو یہ اکساتا رہتا ہے کہ جی کہ تم نے کون سا بڑا گناہ کر دیا، چھوٹا موٹا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یا یہ کہے گا کہ جی کہ تم سے بڑے بڑے گناہ گار یہاں پر موجود ہیں، تم تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہو. اس طرح وہ گناہ کو معمولی سمجھاتا ہے آپ کو. یہ بہت بڑا خطرہ ہے، خطرناک چیز ہے. دوسرا شیطان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو تم نوجوان ہو، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان آ جائے تو توبہ کر لیں گے، یا حج پہ جاؤ گے توبہ کر لو گے، شادی کے بعد توبہ کر لو گے، اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ گناہ کو چھوڑ دو، ابھی گناہ کرنے سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ وہ شیطان اس کو چاہتا ہے کہ اس کو توبہ سے روکے. اس معاملے میں ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل عین اپنے آخری لمحات میں آ جائیں اور سارے گناہ اپنے ساتھ لیتے چلے جائیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور صحیح اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.